ذرا ایک ایسی سلطنت کا تصور کریں جو اپنی طاقت کے عروج پر ہو، جس کا سب سے بہترین جنرل کبھی کوئی جنگ ہارا ہی نہ ہو۔ لیکن کیا ہو اگر اس سلطنت کے لیے سب سے بڑا خطرہ باہر سے نہیں بلکہ اس کے اپنے حکمران کے ایک ایسے فیصلے سے آئے جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے؟ تو آئیے آج ہم ایمان، طاقت اور ان بحرانوں کی کہانی میں چلتے ہیں جنہوں نے ایک تہذیب کی تقدیر لکھ دی۔ تو اس تجزیے میں ہم ایک بڑا ڈرامٹک سفر طے کرنے والے ہیں۔ ہم شروعات کریں گے ایک ایسی پیشین گوئی سے جس نے مستقبل کی جھلک دکھا دی تھی، پھر دیکھیں گے ایک نہ رکنے والے جنرل کا عروج اور اس حکم پر حیران ہوں گے جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا، پھر ان آزمائشی سالوں سے گزریں گے جنہوں نے سلطنت کو تقریباً تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا، اور آخر میں یہ جانیں گے کہ کس طرح بحران کی اسی راکھ سے ایک نئی طاقت نے جنم لیا۔ ہر بڑی کہانی کی شروعات کہیں نہ کہیں سے تو ہوتی ہے جو آنے والے واقعات کی طرف اشارہ کرتی ہے، لیکن ہمارے معاملے میں یہ کوئی معمولی اشارہ نہیں تھا بلکہ ایک سیدھی سادی پیشین گوئی تھی جس نے موت، فتح اور ایک تباہ کن بیماری کا پورا راستہ ہی بتا دیا تھا۔ یہ الفاظ حدیث میں ملتے ہیں اور یہ صرف ایک وارننگ نہیں تھے بلکہ یوں سمجھیں کہ مستقبل کا ایک نقشہ تھے۔ ان میں 3 بڑے واقعات کی ایک خاص ترتیب بتائی گئی تھی۔ پہلا، خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات، دوسرا یروشلم کی فتح، اور تیسرا ایک ایسی مہلک وبا جو آبادی کو تہس نہس کر دے گی۔ اور جیسے ہی اس پیشین گوئی کا دوسرا حصہ سچ ہونا شروع ہوا، میدان جنگ میں ایک نام گونجنے لگا، خالد بن ولید، وہ جنرل جسے کوئی شکست نہیں دے سکتا تھا۔ خلیفہ عمر کی قیادت میں اسلامی فوجیں حیران کن رفتار سے آگے بڑھ رہی تھیں۔ ذرا سوچیں، ایک طرف انہوں نے طاقتور فارسی سلطنت کے دل یعنی مدائن پر قبضہ کر لیا، اور دوسری طرف رومیوں سے مقدس شہر یروشلم چھین لیا۔ خلافت کی سرحدیں ہر روز پھیل رہی تھیں اور بڑے بڑے قدیم علاقے ایک نئے پرچم تلے آ رہے تھے۔ خالد کی جنگی ذہانت کی سب سے بڑی مثال آہنی پل کی جنگ ہے۔ 10,000 رومی فوجی دریا کے پار خود کو بالکل محفوظ سمجھ رہے تھے۔ ان کا سامنا ایک بہت چھوٹی مسلم فوج سے تھا، لیکن جیسے ہی وہ جنگ کی تیاری کر رہے تھے ان پر ایک خوف طاری ہو گیا۔ کہیں سے ایک دوسری مسلم فوج ٹھیک ان کی پشت پر آ کھڑی ہوئی۔ یہ خالد تھے۔ انہوں نے خفیہ طور پر ناقابل یقین رفتار سے دریا پار کر کے دشمن کو گھیر لیا تھا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی، صرف ایک آدمی کی ہمت کی وجہ سے ایک فیصلہ کن فتح۔ لیکن ٹھیک اسی وقت جب فتوحات اپنے عروج پر تھیں، ہماری کہانی ایک ایسا موڑ لیتی ہے جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ یہاں وہ مرکزی ٹکراؤ سامنے آتا ہے، خلیفہ کا اپنی سلطنت کے سب سے کامیاب جنرل کو برطرف کرنے کا چونکا دینے والا فیصلہ۔ خلیفہ عمر ایک عجیب دوراہے پر کھڑے تھے۔ ایک طرف ان کا سٹار جنرل تھا، لیکن انہیں 2 گہری فکریں کھائی جا رہی تھیں۔ پہلی یہ کہ لوگ خالد کو ہی سب کچھ سمجھنے لگے تھے۔ وہ فتوحات کو ان کی ذہانت سے جوڑ رہے تھے، نہ کہ اللہ کی مرضی سے، یعنی ایک شخص کی پوجا شروع ہو رہی تھی۔ دوسری فکر اصول کی تھی۔ جب خالد نے ایک شاعر کو 10,000 درہم تحفے میں دیے تو خلیفہ نے سوچا کہ کیا ریاستی خزانہ جو عوام کا ہے ذاتی شان و شوکت پر خرچ ہو رہا ہے؟ خلیفہ کا خط سپہ سالار ابو عبیدہ کے نام بالکل صاف اور 2 ٹوک تھا۔ احکامات 3 تھے اور ان میں کوئی اگر مگر نہیں تھی۔ پہلا، خالد سے پیسوں کے بارے میں سرے عام پوچھا جائے۔ دوسرا، اور یہ سب سے اہم بات ہے، ان کا جواب جو بھی ہو انہیں کمان سے ہٹا دیا جائے۔ اور تیسرا، انہیں فوراً دارالحکومت مدینہ بھیج دیا جائے۔ فیصلہ ہو چکا تھا۔ سرے عام پوچھ گچھ کا وہ منظر ناقابل یقین رہا ہوگا۔ ذرا سوچیں، ہم مس کے لوگ جمع ہیں جب بلال ابن رباح جو کبھی غلام تھے کھڑے ہو کر دنیا کے سب سے طاقتور جنرل خالد بن ولید سے سب کے سامنے سوال کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک پوچھ گچھ نہیں تھی، یہ ایک انقلابی اعلان تھا کہ اس نئے نظام میں کوئی بھی، چاہے وہ کتنا ہی بڑا جنگی ہیرو کیوں نہ ہو، احتساب سے بالاتر نہیں ہے۔ بعد میں خلیفہ عمر نے خود اس بات کو یقینی بنایا کہ ان کے تمام گورنر اس فیصلے کی اصل وجہ کو سمجھیں۔ انہوں نے خط میں صاف صاف لکھا کہ انہوں نے خالد کو غصے یا کسی غداری کی وجہ سے نہیں ہٹایا۔ مسئلہ خالد کی وفاداری کا تھا ہی نہیں، بلکہ لوگوں کے ایمان کا تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ لوگوں کا بھروسہ خالق سے ہٹ کر اس کی ایک مخلوق کی طرف جا رہا ہے۔ اور اگر کسی کو یہ شک ہو کہ یہ معاملہ خالد کے خلاف کوئی ذاتی معاملہ تھا تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ خلیفہ عمر نے احتساب کے یہی سخت اصول اپنے ہر ایک کمانڈر پر لاگو کیے۔ مثالیں بالکل واضح ہیں۔ جب سعد بن ابی وقاص نے اپنے دفتر میں ایک دروازہ لگایا تاکہ لوگ ان تک آسانی سے نہ پہنچ سکیں تو عمر نے اسے جلانے کا حکم دے دیا۔ ایک اور جنرل مغیرہ بن شعبہ کو تحقیقات کے لیے سیدھا مدینہ بلا لیا گیا۔ عمر کی پالیسی بالکل صاف تھی، کوئی بھی جنرل یا گورنر اتنی طاقت جمع نہیں کر سکتا کہ وہ ریاست کے اندر ایک اور ریاست بن جائے۔
خالد بن ولید کی برطرفی کے فوراً بعد خلافت پر ایک کے بعد ایک 2 تباہ کن بحران آئے، اور یوں لگا جیسے وہ پیشن گوئی سچ ہونے لگی تھی جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا۔ اسے عام الرمادہ یعنی راکھ کا سال کہا گیا۔ 9 لمبے مہینوں تک بارش کا ایک قطرہ تک نہیں برسا، فصلیں سوکھ گئیں، مویشی مر گئے، لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ حالات اتنے خراب تھے کہ لوگوں کی جلد کا رنگ راکھ جیسا ہو گیا تھا جو خشک زمین پر بچھی تھی۔ اس بحران کے بیچ سلطنت کے سب سے طاقتور شخص یعنی خلیفہ عمر نے خود پر سب سے سخت پابندیاں لگائیں۔ انہوں نے قسم کھائی کہ وہ اس سے بہتر کچھ نہیں کھائیں گے جو ان کی خلافت کا سب سے غریب شخص کھا رہا ہے، اور وہ اس سے بھی آگے گئے، ایک ایسا ہنگامی حکم جاری کیا جو آج بھی انقلابی لگتا ہے۔ انہوں نے چوری کی سزا معطل کر دی کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ بھوک کی مایوسی لوگوں کو کچھ بھی کرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ اور جیسے قحط کافی نہیں تھا، پیشین گوئی کا تیسرا حصہ ایک بھیانک حقیقت بن کر سامنے آیا۔ شام میں ایک تباہ کن طاعون پھیل گیا۔ اس نے خاص طور پر اسلامی فوج کو نشانہ بنایا اور 25,000 بہترین اور تجربہ کار فوجیوں کی جان لے لی، اور ان میں ابو عبیدہ بھی شامل تھے، وہی شخص جنہوں نے خالد کی جگہ لی تھی۔ یہ سلطنت کی فوجی طاقت کے لیے ایک کمر توڑ دھچکا تھا۔ تو ایک طرف فوج تباہ حال، دوسری طرف عوام بھوک سے بے حال۔ خلافت ختم ہونے کے دہانے پر تھی، لیکن ہتھیار ڈالنے کے بجائے سلطنت نے ایک مختلف قسم کی طاقت دکھائی۔ یہ طاقت میدان جنگ میں نہیں بلکہ تنظیم، حکمت عملی اور ایمان میں تھی۔ عمر ایک انتظامی ذہین ثابت ہوئے۔ قحط سے لڑنے کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑا لاجسٹکس آپریشن شروع کیا اور مصر، شام اور عراق سے امدادی قافلے منگوائے۔ تاریخ میں پہلی بار ایک مرکزی متحدہ ریاست کی طاقت کا مظاہرہ ہوا۔ تعاون کے لیے نئے کمانڈر عمرو بن العاص نے ایک شاندار کرنٹینہ حکمت عملی بنائی اور اپنی فوجوں کو پہاڑوں میں پھیلا دیا۔ یہ اس وقت کے حساب سے سوشل ڈسٹینسنگ کی ایک بہت مؤثر شکل تھی، اور جب خوش سالی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی تو عمر نے پوری خلافت میں بارش کے لیے ایک ساتھ دعا کا اہتمام کیا، اور کچھ ہی عرصے بعد آسمان سے رحمت برس پڑی۔ لیکن اس ساری تباہی کا ایک ایسا نتیجہ نکلا جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اتنے سارے پرانے کمانڈروں اور گورنروں کی موت نے ایک خلا پیدا کر دیا، اور اس خلا کو نوجوان اور پرعزم رہنماؤں کی ایک نئی نسل نے پر کیا، جیسے معاویہ بن ابی سفیان، جو اس بحران سے ابھر کر خلافت کے مستقبل میں ایک مرکزی کردار ادا کرنے والے تھے۔ اور یوں واقعات کا یہ ناقابل یقین سلسلہ ہمیں ایک بنیادی سوال پر لا کے چھوڑتا ہے، ایک ایسا سوال جو آج بھی تاریخ میں گونجتا ہے۔ ایک سلطنت کی بقا اور عظمت کے لیے کیا چیز زیادہ ضروری ہے، میدان جنگ میں ایک ناقابل شکست جنرل یا اس کی حکومت کے دل میں اٹل اصول؟